اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانی آ رہی ہیں، بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے، تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملا ہوں، تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے، وہ شدید بخار میں تھا۔ آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ، یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا، جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے، جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا، جو اس کو آخرت میں ملنا تھا، اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو، اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں۔ یہاں بہت تھوڑا ہوگا، وہاں بہت زیادہ ہوگا، اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دوں تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے۔ تو بوڑھا بخار میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے۔ وہ بخار میں اس کو غصہ، یہ مغفرت نہیں ہے، یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا، نہیں بوڑھے پہ کیا ہے، یہ ایک عذاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی عذاب ہی ہے، تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں، آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی ہیں، کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا، تو اللہ نے علامتیں بتائیں۔ فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ جن کی زندگی میں اللہ ہے، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین، کہ وہ نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے، اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے، اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے۔ الا المصلین، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے۔ جب اللہ کو مانتا ہے، مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا، ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں، آپ بولے گا جا بے تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں، لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے، انہوں نے بلایا ہے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ویسے تو نہیں لگ رہا، لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے۔ ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا، میں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے، کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں، اچھا ہے، خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے۔ کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے، آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے۔ انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا، چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی، تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو۔ بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ اب دیکھو جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے، ڈی ایس پی نے بلایا، ایس ایس پی نے بلایا، فلانے کرنل نے بلایا، فلانے نے بلایا، بادشاہ نے بلایا، وزیر اعظم نے بلایا، سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا، فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے، آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے۔ آپ کیا بولو گے؟ ابے مذاق کر رہا ہے، مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ، مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ، مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو ٹھکراؤ گے، بشرطے کے محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو، اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو، کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا، جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف، اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے؟ مؤذن اللہ کے حکم پہ۔ کافر کہتا ہے اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان۔ ہم کیا کہتے ہیں یہ صدا کس کی طرف سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی، مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا، تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے۔ حضرت عمر کو بھی خواب آیا، زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا، جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم، مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ،
صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں, بھائی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں. تو اعلان کیا ہو؟ تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں, کوئی سائرن بجاتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں, کچھ ہندوؤں کے مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے تھے. کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں, اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی. پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں, فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید بھی. اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا, تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا, حضرت زید ابن ارقم کو بھی. یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے, بتایا, آپ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں, تم نے کیا کرنا ہے؟ صدائیں بلند کرنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی نماز ہے, اس کی دعوت کتنی بڑی ہے. آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے نا, ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا, یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے. گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے. گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں, تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے؟ یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے. ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی, اب خود آ جایا کرو. یہ نہیں کہ ہم بھول لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے 9 بجے گئے آ جا بھائی, بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا. تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے, ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے, عصر جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے, اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا. ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا بڑی نہیں ہے, بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. ڈرامہ, فلم, کاروبار, ملازمت, جاب, کسٹمر, یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ بولو, کھینچ رہی ہوتی ہیں. مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں, بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال, ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے, ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا, اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے, تھانے دار کیا ہے, بڑا ہے, وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے, اس کو بعد میں نمٹا لینا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے, ادھر چلا جا. تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے, تو بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے ہے, باقی سب کون ہے؟ بعد میں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی, بچے, باپ, ماں, کاروبار, بزنس, جاب, ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں. کس قدر موٹیویشن ہے. پھر ایک بار نہیں 4 بار. پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو. اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو. نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے, تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا, میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں, لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے. یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ. کتنی زبردست دعوت ہے. تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے, یہ اذان کا اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی, آؤ نماز